قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، ہم سب کے علم میں ہے کہ مہینہ جو جاری ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کی تقریباً 2، 3، 5 تاریخیں گزر چکی ہے، اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت ساری جو ہیں یادیں وابستہ ہیں، اور ان یادوں کو دہرانے میں مسلمانوں کے درمیان چند باتیں ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ جو باتیں اسلام سے ٹکرانے والی ہوتی ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ ربیع الاول کے مہینے کی خصوصیت کو بدعتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہرحال بدعتوں کے حوالے اس کو کرنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس مہینے کا تعلق ہے، تو رسول اللہ کی آمد کے اوپر جشن منانا اور بدعت و خرافات کرنا یہ امت کی عادت بنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مذاکرہ تو ہم کریں گے اور اس کے احکام سمجھیں گے، لیکن قبل اس کے کہ جو چیز اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر انعام فرمایا اور آپ کو کس طریقے سے امت کے حق میں رحمت بنایا، اس اعتبار سے چند باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھو، علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ کیا وضاحت کی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن اور ولادت کا مہینہ اور ولادت کا سال کون سا ہے؟ تو جمہور علماء اکرام اس بات پر متفق ہے کہ واقع فیل جو ہوا ہے، الم تر کیف فعل ربک، یہ جو سورت کے اندر ابرا نامی بادشاہ کے واقعے کا تذکرہ ہے، اس کو ہاتھی والا واقعہ کہتے ہیں۔ واقع فیل کے 50 یا 55 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت جو ہوئی تو وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ وہ مہینہ کیا تھا؟ ربیع الاول کا تھا۔ کون سے تاریخ کو ولادت ہوئی؟ تو مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے تعلق سے مختلف اقوال ہے۔ سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ یہاں تک کہ جو لوگ جلوس اور جلسے بناتے ہیں اور جو ہے جشن میلاد منانے کو بہت بڑی خیر کی چیز سمجھتے ہیں اور اس کے بدعت ہونے کا انکار کرتے ہیں، جن کے نام کے اوپر یہ سب کرتے ہیں، یعنی بریلوی حضرات جن کے نام کے اوپر بریلوی فرقہ وجود میں آیا ہے، احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی 8 تاریخ کو راجے قرار دیا ہے، یعنی وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 8 تاریخ راجے قول کے مطابق 8 تاریخ تھی، 8 ربیع الاول کا دن تھا، اور دن ہفتوں کے اعتبار سے پیر کا دن تھا۔ اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو وہ رات ختم ہو کر دن شروع ہو رہا تھا، یعنی صبح صادق کے وقت، طلوع فجر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کا آمد کا شب رات کو بھی نصیب ہوا اور دن کو بھی نصیب ہوا۔ آپ جب پیدا ہوئے کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا کہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا۔ اس وقت جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو منظر ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بطن میں موجود ہیں جنین کی شکل میں، اور آپ کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر والدہ حمل سے ہے حضرت آمینہ، اور ادھر حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عبد المطلب دادا کے گھر کے اندر جو ہے آپ موجود ہیں۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس گھر میں اور جس روم میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب کا گھر تھا۔
آپ کے چچا ابو طالب کا گھر تھا. اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ یہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. یہ فرماتی ہے کہ میں ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھی. میں نے دیکھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پورا گھر نور سے بھر گیا اور آسمان کے ستارے زمین پر آنے لگے. مجھے یہ گمان ہوا کہ آسمان کے ستارے مجھ پر نہ گر جائے. فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے جو حضرت عثمان بن ابی العاص کی جو ہے والدہ بیان کرتی ہے کہ میں اس وقت موجود تھی. خود بی بی آمینہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی جو نکلی اور اس روشنی کے اندر شام کے اور بصرہ کے محلات نظر آئے. علماء کرام نے یہاں پر بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر وہ جو نظر آیا کہ روشن ہوا اور روشنی میں ستارے زمین پہ آئے، اس کے اندر اشارہ اللہ رب العزت نے دیا کہ وہ مولود کا ولود ہوا ہے اور وہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے جس کے آنے کے بعد اب کفر اور شرک کی تاریکی ختم ہو جائیں گی. جس طرح ستارے اگر زمین پہ آ جائے تو پورا روشن علاقہ ہو جاتا ہے اور پوری روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ساری روشنی پھیل جائیں گی اور جو ہے کفر اور شرک کی تاریکی ختم ہو جائیں گی. اور مستقل اس کی حکمتیں بیان کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آمد ہو رہی ہے اور آپ کی والدہ کو شام نظر آیا. ملک شام، دیکھو ملک شام کی جو زمین ہے نا، یہ زمین کا ایک خاص مقام ہے، جیسے مدینے کا ہے، مکہ کا ہے، خاص مقام ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ معراج کے تذکرے میں جو ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. اس کے اطراف میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارکنا، یعنی اس کے اندر برکتیں نازل فرمائی ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تم شام کی طرف ہجرت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت شام کی طرف کی، اور کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کا مسکن رہنے کی جگہ اور دفن ہونے کی جگہ ملک شام ہے. تو بہت ساری خوبیاں ملک شام سے لگی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ملک شام کا نظر آنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر کھڑے ہوں گے اور آپ کی طاقت اور قوت بڑھیں گی تو ملک شام فتح ہوگا. اور اس میں بھی بصرہ جو اس کا ایک شہر ہے، اس کو خصوصیت سے بتانے میں علماء کرام نے یہ وجہ لکھی، یہ حکمت لکھی کہ بصرہ سب سے پہلے ملک شام کے علاقے میں پہلے فتح ہوگا. لہٰذا وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ پر ایمان لانے والے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ملک شام وغیرہ بھی جو ہے آپ کے جو ہے ماننے والوں کے جو ہے قبضے کے اندر آ گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر اللہ نے چند بشارتیں بتا دی. اور دیکھو چند خواب دیکھے گئے. ایک خواب انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ آپ کی والدہ نے، جس کی توجہ یہ تھی کہ ملک شام وغیرہ نظر آیا روشنی کے اندر. ایک خواب آپ کے دادا نے دیکھا، عبد المطلب نے دیکھا. ایک خواب عبد المطلب نے دیکھا. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ آپ دنیا میں آئے. اب کیسے آئے تو اس کی نوعیت بیان کی. ایک روایت میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مختون پیدا کیا گیا. ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری سطر کو کسی نے نہیں دیکھا، میں مختون پیدا ہوا، یعنی ختنہ ہونے کی حالت میں پیدا ہوا. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جیسے دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسموں کے اوپر گندگی ہوتی ہے، آلائش ہوتی ہے، آپ بالکل صاف اور شفاف پیدا ہوئے. اور ہر ماں کو درد ذہ ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا درد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر آپ کی والدہ کو اللہ نے اس درد سے بھی جو ہے محفوظ کر لیا. ایک سوال علماء اکرام اٹھاتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو وہ خرق عادت ہوئی. خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو اصول ہے, اللہ نے بچے کی پیدائش کا جو اصول بنایا اس اصول پہ پیدائش نہیں ہوئی. بچے کی پیدائش کا اصول کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا؟ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا, کہ ہم نے ایک نفس کو پیدا کیا یعنی آدم کو, اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. وبث منہما, اور دونوں کے ملاب سے یعنی مرد اور عورت کے ملاب سے ساری انسانیت وجود میں آئی. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کے دنیا میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ملاب سے بچہ وجود میں آتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ ہوئی کہ آپ کی والدہ حضرت مریم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے, ان کے گریبان میں پھونکا. گریبان میں پھونکنے کی وجہ سے آپ کو حمل ٹھہرا, اور حمل کی وجہ سے جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کو درد ہونے لگا ولادت کا, جسے درد زے کہتے ہیں. آپ کھجور کے درخت کے نیچے آئی اور وہاں پر جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. علماء نے یہاں پہ سوال یہ اٹھایا کہ اگر اللہ کے نبی اگر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موقع کے اوپر ایسا معاملہ کر سکتا ہے کہ بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہو سکتی ہے, تو بالآخر اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا کہ ان کی والدہ کو درد زے سے محفوظ کر دیتے؟ حالانکہ قرآن میں تذکرہ ہے نا کہ ان کو جو ہے حکم ملا تو وہ جو ہے کھجور کے درخت کے نیچے آئی اور کھجور کے درخت کے نیچے ولادت ہوئی, اور کھجور کھا کر پانی پینے کا جو ہے حکم ملا. انہوں نے کھجور کھائی, پانی پیا, جس کی وجہ سے ان کو راحت ملی. تو درد زے کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ساتھ اس بات کو خاص کر دی تھی کہ آپ جب دنیا میں آئیں گے تو آپ کی والدہ کو درد نہیں ہوگا, یعنی آپ کی آمد ہی رحمت ہے, آپ کی آمد ہی رحمت ہے. وہ جو نظر آ رہا تھا کفر شرک, دنیا میں سب سے بڑا ظلم اللہ پر اور اللہ کے بندوں پر اگر کوئی ہے تو کفر و شرک ہے. بندوں پہ ظلم ہے کہ بندہ بندے کی عبادت میں لگا رہے, بندہ بندے کا محتاج بن کر اس سے مانگتا رہے, بندہ ہاتھ سے معبود بنا اور اسی کی پوجا کرے. ابھی چل رہا ہے نا, ہاتھ سے بٹائیں گے, ہاتھ سے اٹھائیں گے, ہاتھ سے ڈبا دیں گے. اس زمانے میں بھی چلتا تھا, الگ الگ چیزوں سے بت بناتے تھے, یہاں تک کہ سفر میں نکلتے تھے تو کھانے پینے کے اشیاء کی طرح بھی بت ہوا کرتے تھے. ایک وقت تک ان کی پوجا کرتے تھے اور ایک وقت کے بعد انہی کو کھا جاتے تھے. تو اتنا بڑا ظلم انسان کے اوپر, اشرف المخلوقات کے اوپر, وہ شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو. اتنا بڑا ظلم اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ساری کائنات پیدا کی, اللہ نے وجود بخشا, اور اللہ کے چھوڑ کے اور اللہ کے غیر کی بندگی کی جائے. اتنا بڑا ظلم اللہ پر اور اللہ کے بندوں پر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی پر کفر اور شرک کی جو ہے خاتمے کا انتظام اللہ رب العزت نے کر دیا. آپ کی آمد ہی رحمت ہے. آئے دنیا میں, کہتے مختون پیدا ہوئے, صاف و شفاف پیدا ہوئے, صاف و شفاف پیدا ہوئے. آپ کا نام محمد رکھا گیا, آپ کا نام محمد رکھا گیا. تو یہ اہل عرب میں بڑا نیا نام تھا, اس لیے عبد المطلب کو پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ نام کیوں رکھا, آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اس بچے کی پوری دنیا تعریف کریں گی. 2 منٹ یہاں پہ سمجھ لو. لفظ محمد, اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. میں آگے اور وضاحت کروں گا احمد اور محمد نام کی, پر یہاں پہ ابھی یہ سمجھ لو محمد نام کا مطلب کیا ہے, وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو نام ایسا ہے جس کے اندر یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ ایسی ذات ہوں گی جس کی بار بار تعریف کی جائیں گی. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور کی جا رہی اور قیامت تک کی
کی جائیں گی۔ لہٰذا آپ دیکھو نا، آپ کی محبت میں قصیدے لکھنے والے قصیدے لکھے جا رہے ہیں، آپ کی محبت کو جو ہے لوگ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا روئے زمین کے اوپر آپ کی آمد کے بعد اور اسلام کے پھیلنے کے بعد کہ کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو اور آپ کی تعریف نہ کی جاتی ہو۔ اصل میں ایک خواب دیکھا عبد المطلب نے۔ کیا خواب دیکھا؟ ایک خواب دیکھا کہ ان کے سامنے یا ان کے جسم کے پاس سے ایک زنجیر نکلی، اور ایک زنجیر جو ہوتی ہے سکلی جسے ہم کہتے ہیں زنجیر، اس کے ایک سرے پر جو ہے آسمان بندھا ہوا ہے اور ایک سرے پر زمین بندھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل میں بدل گئی اور وہ درخت کی شاخیں ایک دم روشن ہو کر سارے مشرق اور مغرب کے اندر جو ہے پھیلنے لگی، سارے مشرق اور مغرب کے اندر پھیلنے لگی۔ عبد المطلب نے جب اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا مولود پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت اور طاقت اور جس کی تعریف جو ہے چاروں عالم سارے عالم کے اندر پھیلیں گی۔ آسمان اور زمین کے اوپر جو ہے آسمان سے زمین تک اس کے تذکرے ہوں گے اور اس کا جو ہے وجود کا اثر چاروں طرف سے ہوگا، اور اس کا نام جو ہوگا وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی تعریف کی جائیں گی، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب یہ خواب دیکھا، اسی خواب کے ساتھ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کے ذہن کے اندر لفظ محمد ڈال دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سب عرب تھے، اس کے باوجود کسی کا نام محمد نہیں تھا، کسی کا نام، یہاں تک کہ احمد بھی نہیں تھا، محمد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی لوگوں نے پوچھا 7واں دن آیا تو 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، لہٰذا عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور پورے قریش کو، پورے خاندان والوں کو کیا کیا، دعوت بھی دی۔ تو اسی دن پوچھا تھا نا کہ بچوں کا نام کیا رکھا، بچے کا نام تو کہا کہ محمد رکھا۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا، تعجب کی وجہ یہی ہے تھی کہ یہ نام عام طور سے رکھا نہیں جاتا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، نیا نام تھا۔ تو تعجب سے پوچھا کہ میں تمہارے باپ دادوں کے نام سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا؟ علماء کرام نے یہاں پہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اللہ کا انتخاب دیکھو کیسا ہوتا ہے کہ عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے اس میں سب سے بہتر نام عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا چنا گیا، کہ جس کے اندر عبدیت کا پہلو اور بندگی کا پہلو چھپا ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد چنا گیا، محمد چنا گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ لہٰذا عبداللہ کے نام کے لیے بھی اللہ نے الہام فرمایا عبد المطلب کو، تو عبداللہ نام رکھا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے ذہن میں نام ڈالا، ذہن میں نام ڈالا۔ اور خود روایت میں ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کے ذہن میں بھی یہی ایک نام ڈالا گیا، محمد، محمد نام ڈالا گیا، لہذا آپ کا نام رکھا گیا محمد۔ اور اس سے پہلے جو علماء اکرام نے لکھا ہے، سابق انبیاء گزرے ہیں، سابق انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آمد کی جو خبر دی تھی تو آپ کے آمد کی خبر کے اندر آپ نے آپ کے نام جو ہے یہی بتائے تھے کہ محمد اور احمد نام ہوگا۔ لہذا قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نقل کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد مصدقا لنبی، کہ میں ایک نبی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اور دوسری روایتوں کے اندر محمد نام ہے، لہٰذا آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، لہٰذا آپ کا نام محمد رکھا گیا، سب سے نیا۔ یہاں بھی علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بشارت دے دی تھی کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں، ان کا نام محمد ہوگا، تو بعض یہود کے لوگوں نے اپنے اولاد کا نام محمد رکھا تھا، بعض یہودیوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خبر یہ ملی تھی کہ جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا اور وہ نبی ہوں گے، تو اس تلاش کے اندر کہ بھئی میرا بیٹا نبی بن جائے۔ اور چونکہ نبوت کہاں سے آ رہی تھی؟ نبوت بنی اسماعیل میں آ رہی تھی، بنی اسحاق میں آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں آ رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں نبی آ گئے۔ تو
اس طلب کے اندر، اس لالچ کے اندر، اس فکر کے اندر بعض لوگوں نے اپنی اولاد کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا، محمد رکھا۔ اور یہ بھی لکھا علماء کرام نے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ سے پہلے کسی ایسے بندے نے یا کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ آپ کی نبوت میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر آپ سے پہلے کوئی محمد یا احمد نام کا بندہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا تو ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نبی سچے ہیں یا یہ نبی سچے ہیں؟ ہاں یہ بات اور ہے کیونکہ اللہ ہی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان کی تھی کہ میرے بعد کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، لہٰذا آپ ہی کی موجودگی میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد بہت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے بعد تو لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے لیکن آپ کے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے۔ بہرحال آپ کا نام نبی چنا گیا، آپ کا نام جو ہے محمد چنا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر نام احمد بیان ہوا اور آپ محمد نام رکھے گئے، محمد نام رکھے گئے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ روایتوں کے اندر احمد نام بھی اور محمد نام بھی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ محمد کے معنی میں نے ابھی بتایا، اصل میں محمد کے تفصیلی معنی یہ ہے، محمد بنا ہے تمہید سے، تمہید بنا ہے حمد سے۔ حمد کہتے ہیں کسی بندے کی ذاتی اور اصلی کمال کی بنیاد پر، یعنی ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر اپنا خود کا کمال ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر کمال نہیں ہوتا، دوسرے کی وجہ سے اس میں کمال آتا ہے۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کہ بھائی ایک خالی باٹلی ہے، خالی بوتل ہے پلاسٹک کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قیمت ہے نہیں، روڈ پہ رستے پہ پڑی ہو تو کوئی اس کو اٹھانے کی فکر نہ کرے، لیکن اس کے اندر جو ہے سونے اور چاندی کا پانی بھر دیا جائے تو اب وہ بوتل جو ہے پلاسٹک کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی وقت اور قدر نہیں تھی، لیکن سونے چاندی کا پانی اس کے اندر بھر دیا گیا تو اب اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، تو اب بوتل کی قدر بڑھی دوسرے کی وجہ سے، تو بوتل میں کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، دوسرے کی وجہ سے آیا۔ آئی بس میں دوسرا یہ کہ بوتل ہی سونے کی ہو، بوتل ہی سونے کی بن جائے، اب سونے کی بوتل پڑی رہیں گی بازار میں؟ نہیں، کیونکہ اس کا کمال ذاتی ہے، تو سونے کی بوتل کی قیمت اور کمال اس کا ذاتی اس کے اندر ہے، اور پلاسٹک کی بوتل میں اس کا کمال نہیں ہے۔ تو حمد کے معنی آتے ہیں کسی بندے میں اس کے ذاتی کمال موجود ہو اور اس کمال کی بنیاد پر اور ان خوبیوں کی بنیاد پر اور ان جو ہے صفات کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے۔ لہذا محمد کے معنی ہوں گے ایسی ذات جس کے اندر اس کے ذاتی کمال، اس کے اصلی جو ہے صفات اور محاسن پائے جاتے ہو، اور ان محاسن کی بنیاد کے اوپر اس کی بار بار تعریف کی جاتی ہو، بار بار تعریف کی جاتی ہو۔ یہ پورا معنی ہوا، مطلب ہوا لفظ محمد کا۔ لہٰذا محمد کے معنی یہ ہو گئے ایسی ذات جس کی اپنے ذاتی کمال کی بنیاد پر بار بار تعریف کی جاتی ہو۔ اب اس نام کو رکھو اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھو، آپ کے اندر جتنے کمالات تھے وہ سب ذاتی تھے، اصلی تھے، بلکہ آپ کی صفات اور آپ کے کمالات سے امت نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کے اخلاق جس نے اپنایا وہ با اخلاق بنا، آپ کی سیرت جس نے اپنایا اس کی سیرت بلند ہو گئی، آپ کے بولنے کے طریقہ جس نے اپنایا اس کا بول قیمتی ہو گیا۔ تو آپ کی سارے کمالات اور خالی صفتیں جو تھی وہ اصلی تھی، اور آپ کی تعریف بھی ایسی کی گئی جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب سے آپ دنیا میں آئے وہاں سے لے کر آج تک الگ الگ انداز میں تعریف کرنے والے تعریف کر رہے ہیں۔ صرف جو ہے نا نظم جو ہے، نظم اشعار کی شکل کے اندر آپ کے اوپر جتنے اشعار لکھے گئے، لکھے جا رہے اور لکھے جائیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جیسا نام ہے ویسا اللہ نے آپ کی ذات کو بھی بنایا، یا یوں کہہ لو صحیح تعبیر یہ ہوں گی جیسی آپ کی ذات تھی ویسے نام کا انتخاب اللہ نے کیا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے نا، نعوذ باللہ، اور برا کہتا ہے، وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ گالی دینے والا کیا کہے گا؟ محمد ایسے ہے،
تو لفظ محمد زبان پہ لے لیا نا، اور لفظ محمد ہی کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو جو محمد نام لے کر گالی بھی دے رہا ہے وہ بھی تعریف کے مفہوم سے خالی نہیں ہے، وہ بھی تو کیا کر رہا ہے، تعریف۔ ایسا عظیم نام اللہ کے نبی کا چنا۔ اور احمد کے معنی، احمد کے ایک معنی تو یہ ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حمد ہی سے بنا ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو اتنا تعریف کیا گیا ہو کہ جس کی حد نہیں، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہو، مفعول کے معنی میں جب لیں گے، اور فاعل کے معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب دونوں کے معنی کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھو، المخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات بیان کی گئی ہے اتنی کسی کی بیان نہیں کی گئی، لہٰذا احمد کا ایک معنی اللہ کے نبی کے اوپر پورا صادق آتا ہے۔ دوسرے معنی احمد کے ہیں جو بہت زیادہ یا سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں، لہٰذا اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا کوئی مخلوق کر نہیں سکتی، اور قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ لہذا احمد کے یہ معنی کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علماء اکرام نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو آدمی پہلے تعریف کرنے والا بنتا ہے پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے، لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے اللہ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جڑ گیا، لہذا پہلے آپ احمد بن کر آئے، بعد میں محمد بن گئے۔ لہٰذا روایت میں فرمایا میرا نام کیا ہے، احمد ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام ماہی ہے، ماہی کے معنی کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، میرا نام حاشر ہے، حاشر کے معنی جمع کرنے والا، لہٰذا فرمایا علماء کرام نے حاشر کے معنی یہ ہے کہ محشر کے میدان میں سب میرے قدم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں جمع کیے جائیں گے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی کوئی ذات ہوں گی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب آپ کے قدموں میں یعنی سب آپ کے بعد جو ہے محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ محشر کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیثیت ہوں گی کہ ساری مخلوق آپ کے قدموں میں یعنی آپ کی محتاج ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا اور اللہ کے غضب اور غصے کے سامنے سب ایسے ڈر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جلیل القدر انبیاء کرام بھی امت کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لمبی روایت ہے، سب باری باری بڑے بڑے انبیاء کے پاس امت آئیں گی کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دو، سب انکار کر دیں گے، ایک کے بعد دوسرے کو جو ہے کی طرف حوالے کریں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت جائیں گی، مخلوق پہنچیں گی تو اللہ کے نبی کہیں گے ہاں مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ساری امت کے لیے شفاعت کریں گے، ساری امت کے لیے۔ تو محشر میں سب آپ کے تو کہا کہ میں مائی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، پانچواں نام بیان کیا عاقب۔ عاقب کہتے آخر میں آنے والے کو، لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے عاقب کے معنی ہے وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اس روایت کے اندر خاص یہ 5 نام بیان کیے گئے، خاص یہ 5 نام بیان کیے گئے۔ لہٰذا جو بندہ جتنے کمال والا ہوتا ہے اتنے اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، اتنے اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، محمد رکھا گیا۔ یہ القاء کیا گیا تھا ابو عبد المطلب کو، آپ کے دادا کو اور آپ کی والدہ کو، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، آپ دنیا میں آئے تو دنیا میں کفر اور شرک کے بازار میں خلبلی مچ گئی۔ خرق عادت چند باتیں ظاہر ہوئی۔ پہلی بات یہ ظاہر ہوئی کہ کسریٰ جو بڑی حکومت تھی، کسریٰ کیا بادشاہ جو تھا، جو حکومت تھی، کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے 14 کنگر گر گئے۔ کنگر یا کنگر جو کہتے ہیں بھائی جب گھر بنایا جاتا ہے تو محراب کی طرح اس طرح خوبصورتی کے لیے اس طرح سے محراب کی شکلوں کے چند چیزیں بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کنگر۔ وہ 14 گر گئے۔ رات میں یہ اٹھا بادشاہ کسریٰ تو بڑا تعجب ہو گیا، اچانک 14 کنگر کیسے گر گئے؟ یہ سمجھو 14 بروج گر گئے، اس کے ستون گر گئے محل کے، تو بڑا تعجب میں پڑ گیا، بڑا۔
پھر خبر آئی کہ فارس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی. کتنے سال سے؟ 1000 سال سے جل رہی تھی، یعنی روزانہ اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا تھا اور جلتی تھی. اچانک بجھ گئی، اچانک بجھ گئی. اور بادشاہ نے خواب دیکھا، کسریٰ نے، کہ مضبوط اونٹ آ رہے ہیں اور گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں. مضبوط اونٹ آ رہے ہیں اور گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ بہت دور تک نکل گئے، بہت دور تک نکل گئے. تو کسریٰ پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں اس طریقے سے. ادھر اچانک محل کے 14 کنگر گر جاتے ہیں، ادھر فارس کی آگ بجھ جاتی ہے. لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کو، وزراء کو، ارکان کو جمع کیا اور اس سلسلے میں مشورہ کیا. اور مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بڑے عالم کو، اس زمانے کا جو ماہر ہو، خواب کی تعبیر جانتا ہو، ایسے بڑے عالم کو پیش کیا جائے. مفسرین نے، علماء کرام نے، مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المسیح غسانی کو پیش کیا گیا. یہ بڑا عالم تھا اس زمانے کے اندر، اس کو پیش کیا گیا. وہ جب دربار کے اندر آیا تو اس کے سامنے یہ تینوں باتیں رکھی گئی. تو اس نے کہا، عبد المسیح غسانی نے کہا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں، لیکن میرے ماموں کے پاس اس کا علم ہے، جس کا ستی وغیرہ کچھ نام بیان کیا جاتا ہے. تو کسریٰ نے کہا کہ میں اس کو بلاؤں گا نہیں، تو خود جا تیزی کے ساتھ اور اس بات کا علم اور اس بات خواب کی تعبیر اس کے پاس سے لے گیا. تو عبد المسیح غسانی تیز سواری کے ساتھ جو ہے اپنے ماموں کے یہاں پہنچا. جب اپنے ماموں کے یہاں پہنچا تو ماموں آخری لمحات کے اندر آخری سانسیں گن رہا تھا. جیسے وہاں پہنچا، چند اشعار پڑھے اور اشعار پڑھنے کے بعد یہ تینوں باتیں اس کے سامنے رکھی. تو اس کے ماموں نے جواب میں کہا کہ جب قرآن کی تلاوت عام ہو جائیں گی، اللہ کی کتاب کی تلاوت عام ہو جائیں گی، اللہ کی کتاب کی تلاوت عام ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے داؤدی سما بن جائیں گا، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز میں قرآن پڑھا جائے گا، وہ سما بن جائیں گا. اور جس وقت جو ہے عرب کے لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا، عرب کے لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا، اس وقت شام میرے لیے شام باقی نہیں رہے گا، یعنی شام کی پوری حقیقت جو ہے بدل جائیں گی، حکومت بدل جائیں گی. اور 14 کنگر کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کسریٰ کا خاندان حکومت کر رہا ہے، ان کی حکومت 14 سلطنتوں تک باقی رہیں گی. 14 سلطنتیں پوری ہونے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائیں گے. لہٰذا جیسے ہی ابو المسیح غسانی یہ خبر لے کر کسریٰ کے پاس آیا اور اس کو خبر دی، تو کسریٰ نے کہا کہ 14 سلطنتیں پوری ہونے کے لیے زمانہ چاہیے، 14 سلطنتیں پوری ہونے کے لیے زمانہ چاہیے، لیکن زمانہ گزرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، یہ جملے کا ہے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ختم ہو گئی. 10 سلطنتیں تو 4 سال میں. کسریٰ کے بعد دوسرا حاکم بنا، دوسرا بنا، کسریٰ لقب تھا، دوسرا حاکم بنا، تیسرا بنا، 4 سال میں ختم ہو گئی. اور 4 حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ختم ہو گئی. 10 یہاں ختم ہوئی اور 4 حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ختم ہو گئی. اس کے بعد مسلمانوں کا پورا قبضہ شام وغیرہ کے اوپر ہو گیا. فلسطین، بیت المقدس جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، یہودیوں کے ہاتھ میں سے 16 ہجری میں حضرت عمر ہی کے زمانے میں آ گیا تھا، حضرت عمر ہی کے زمانے میں آ گیا تھا. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اور ادھر اس طرح کی خرق عادت کام ہو رہے. وہ آگ کا بجھ جانا جس کی پرستش کی جاتی تھی، اور کنکروں کا جو ہے 14 کنکر کا گرنا، اور یہ ساری باتیں جو تھی، وہ خواب کا دیکھنا، یہ ساری علامتیں تھی کہ اب جو مولود کی ولادت ہوئی ہے اور جو بچہ محمد عربی دنیا کے اندر آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں پر باطل کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور باطل کی پرستش اور پرستش گاہ بھی ختم ہو جائیں گی. لہٰذا وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر پورا حجاز مسلمان ہو گیا. پورے حجاز کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو گیا، اور آپ کی زمانے ہی سے خط کے ذریعے سے بڑے بڑے کسریٰ اور روم وغیرہ کے اندر دعوت پہنچ چکی. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے آپ کی حکومت، اسلامی حکومت پھیل گئی. اور جب امیر معاویہ رضی
اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو 24 لاکھ مربع میل سے زیادہ جو ہے علاقے پہ مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی. اور خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے دیکھا تھا تو یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ آپ کی ولادت کی جگہ، آپ کی ولادت کی جگہ یہ مکہ ہوں گی، آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوں گی، اور آپ کی حکومت کی جگہ جو ہے دمشق شام ہوگا. لہذا وہ کب پورا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے فتح مکہ ہوا. اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے پہلے اللہ کے نبی نے اسلامی ریاست اور دارالخلافہ جو ہے مدینے کو بنایا، لیکن صحابہ کے دور کے اندر دمشق کے اندر اور شام کے اندر دارالخلافہ بنا. تو وہ جو بشارت ملی تھی کہ آپ کے پیدا ہونے کی جگہ مکہ ہے، آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ مدینہ ہے، اور آپ کی حکومت کی جگہ جو ہے وہ شام ہے، وہ روایت اور وہ بات پوری کی پوری صادق آ گئی، پوری کی پوری صادق. لہٰذا آپ کی آمد ہوئی اور یہ سارے اشارے مل گئے. آپ کی آمد ہوئی اور یہ سارے اشارے مل گئے کہ شرک کا خاتمہ ہوگا، کفر کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ماننے والوں کی حکومت ہوں گی، آپ کی طاقت بلند ہوں گی، اور آپ کے ماننے والوں کے سامنے جو ہے قیصر و کسریٰ جو ہے گھٹنے ٹیکیں گے. لہٰذا صحابہ کا دور آیا، حضرت عمر کے دور کے اندر قیصر و کسریٰ کے تاج جو ہے صحابہ کے قدموں میں پڑے تھے. سارے اشارے ہوئے. بہرحال آپ کی ولادت ہوئی. 7ویں دن جو ہے آپ کا عقیقہ کیا گیا. عقیقے کے دن نام کا سب کو بتایا گیا، عقیقے دن سب کو نام بتایا گیا. لہذا بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی ختنہ جو ہے وہ 7ویں دن ہوئی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت چلی تھی کہ 7ویں دن ختنہ کرتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ دائی حلیمہ جب لے گئی تھی قبیلے بنی سعد کے اندر، اس وقت جو ہے آپ کی ختنہ ہوئی تھی. لیکن زیادہ صحیح بات وہی ہے جو پہلی روایت میں نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. نہ آپ کے جسم کے اوپر ختنہ کی نوبت آئی، اور نہ ہی جو ہے آپ کے بدن کے اوپر کوئی گندگی اور آلائش تھی. صاف ستھرے پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد جیسے پیدا ہوئے 3-4 دن آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا. اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے چچا ابو لہب کو ان کی باندی صوبیہ نے جو ہے خبر دی تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے عبداللہ، جس کا انتقال ہو گیا. تو اس خوشی کی پاداش میں ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. تو 3-4 دن کے بعد صوبیہ کا دودھ اللہ کے نبی نے پیا. لہٰذا صوبیہ سے پہلے آپ کے چچا حمزہ بھی دودھ پی چکے تھے. لہٰذا کل ہی اپنا تفسیر میں رضاعت کا مسئلہ گزرا کہ حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ یا ام حبیبہ نے تذکرہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ کی بیٹی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو سلمہ جو ہے وہ میرے رضاعی بھائی ہے. کیونکہ یہ جو صوبیہ جو تھی نا، صوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلایا تھا، اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا. یہ تینوں آپس میں رضاعی بھائی تھے. لہٰذا ابن عباس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ اگر جو ہے حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لے تو بہتر ہوگا. تو اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد 3 سے 4 دن جو ہے اپنی والدہ حضرت آمنہ سے دودھ پیا. اس کے بعد حضرت صوبیہ سے دودھ پیا. اور اس زمانے میں یہ طریقہ مشہور تھا کہ زبان کو اچھا کرنے کے لیے، فصیح زبان بنانے کے لیے، بچے کو صحت اور عافیت بخشنے کے لیے دیہات کی عورتوں کے درمیان بچے دے دیے جاتے تھے. وہ عورتیں آتی تھی، چھوٹے شیرخوار بچوں کو لے جاتی تھی اور ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو ابتدا میں عربی زبان سکھاتی تھی، جس کی وجہ سے بچے بہت مضبوط ہوتے تھے. تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم ہر سال جو ہے مدینہ شہر میں آتے تھے اور اچھے بچے لے جا کر ان کی پرورش کرتے تھے. اس کے بدلے میں ہمیں حق الخدمت و بچوں کے باپ سے ملتا تھا. یہ ہماری کمائی کا ذریعہ تھا. اور دوسری طرف بکریاں چلا کر جو ہے ہم بسیرا کرتے تھے. ایک دن یہ ہوا کہ بنی سعد قبیلے کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی سواریوں پہ مدینہ آئی. جب ہم مدینہ آ رہے تھے تو میری غریبی کا یہ عالم تھا کہ میرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا.
اونٹنی اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ اس کے تھن میں ایک بوند دودھ کا نہیں آتا تھا. میرا مسئلہ یہ تھا, میرے ہاتھ میں میرا چھوٹا بچہ تھا, لیکن اس کو 2 گھونٹ میں اپنے سینے سے پلا دوں, اتنا دودھ میرے سینے میں اترتا نہیں تھا, کچھ کھانے کو ملتا نہیں تھا. اور ایک کمزور سی گدھی اور ایک کمزور سی اونٹنی کے اوپر میں, میرا شوہر اور وہ چھوٹا شیرخوار بچہ دودھ پلانے کے لیے, اجرت پہ لینے کے لیے بچے کو مدینہ آئے. ہماری سواریاں پیچھے رہ جاتی تھی, ساری سواریاں آگے گئی. بنی سعد کی ساری عورتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. لیکن جب ان کو معلوم پڑتا کہ یہ ایسا بچہ ہے جس کا باپ زندہ نہیں ہے, لہٰذا سب یہ چھوڑ کر اسے چھوڑ دیتی تھی کہ بھائی اس کا باپ زندہ نہیں ہے تو دودھ پلانے کی اجرت کون دیں گا, اگر دیں گا تو بھی معمولی دیں گا. لیکن اللہ نے حضرت حلیمہ کے حق کے اندر اللہ کے نبی کو مقدر کر رکھا تھا, لہٰذا سب نے جو ہے اچھے اچھے بچے لے لیے. اب یہ سواری پیچھے سے آئی ہلکی پھلکی اور جو ہے لڑکھڑاتے ہوئے سواری آئی, بالآخر بچہ تلاش کیا تو سب نے اچھے اچھے بچے لے چکے تھے. اب واپسی کی نوبت آئی تو کوئی دائی حلیمہ کو کوئی اولاد نہیں ملی, کوئی بچہ نہیں ملا. میاں بیوی نے مشورہ کیا, بیوی کہنے لگی کہ دیکھو میرے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بچہ چاہے یتیم ہے, اس کو لے کر ہم چلتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ اس کی بدولت سے ہم کو برکت دے دے اور ہماری زندگی پلٹ دے. یہ بات جیسے شوہر کو کہی, شوہر نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, خالی آج جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں, اس بچے سے جو ہے ہمارے گھر میں رحمت آئیں گے. لہٰذا میاں بیوی پہنچے عبد المطلب کے پاس اور جو ہے آپ کی والدہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا معاملہ طے ہو گیا. دائی حلیمہ نے جیسا گود میں لی, دائی حلیمہ کہتی ہے میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینا تھا کہ میرے سینے دودھ سے بھر گئے, میرے اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے, میں نے دودھ سیر ہو کر پیا, میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ سیر ہو کر پیا. جب میرا پیٹ بھر گیا, میرے سینے میں دودھ اتر آیا, میرا بیٹا جو 2 گھونٹ ماں کے دودھ کے لیے محتاج تھا وہ دودھ پی کر سیر ہو گیا. میں نے آپ کو بھی دودھ پلایا, میرے بیٹے کو بھی دودھ پلایا, اور میری وہ اونٹنی جو لاغر تھی, چل نہیں پاتی تھی, اللہ کے نبی کو ہاتھ میں لینے کے بعد ایسی برکت آ گئی کہ یہ اونٹنی اب تیزی سے چلنے لگی کہ اس کو روکنا پڑا. دوسری عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت تو لے کر آئی تھی, کہ آتے وقت تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا, جاتے وقت جو ہے اس میں اتنی خیر آ گئی کہ یہ تیز چلنے لگی. جب میں میرے گھر میں پہنچی تو بکریوں کے اندر سب سے بڑا قحط پڑا ہوا تھا. بنو سعد کے اندر بکریاں چننے کے لیے جاتی تھی, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے کر آئی. جب بکریاں چلنے کو جاتی سب کی بکریاں لاغر ہو کر, دبلی ہو کر, بغیر دودھ کے آتی. میری بکریاں جب گھر پر آتی تو ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوتا. عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی, اپنے چرواہوں سے کہنے لگے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پر چرتی ہے وہاں پر بکریاں چلانا. لوگوں نے جگہ بدل دی, لیکن جو قحط کا اثر ان پر باقی تھا, برکتیں تو میرے گھر میں تھی, برکتیں تو میرے گھر میں تھی. تو ایک دن میاں بیوی کہنے لگے کہ یہ جو آمینہ کا لال تو لائی ہے نا یتیم بچہ, اس کی برکت اللہ نے تیرے گھر کے اندر لایا ہے. اور علماء نے ایک نقطے کی بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ دیکھو برکت کہتے ہیں ایسی خیر کو جس میں ظاہری سبب کا کوئی دخل نہ ہو. جب اللہ کسی کے ساتھ برکت کا معاملہ کرتا ہے, اللہ کسی کے ساتھ برکت کا معاملہ کرتا ہے تو ظاہری اسباب بگڑے ہوئے نظر آتے, لیکن اللہ کام بنا دیتا ہے. جیسے دائی حلیمہ کا گھر تھا کہ اونٹنی لاغر, سار قحط پڑا ہوا, لیکن اس کے بعد جب برکت آ گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو اسباب کے بگاڑ کے باوجود اللہ نے ان کے گھر کے اندر خوشیاں لا لیا. دوسرا نقطہ علماء اکرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. وہ بابرکت والی ذات جب حلیمہ کے گھر میں آئی, ساری برکتیں, ساری خیر, روزی روٹی, سب کے فیصلے اللہ نے کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گھر میں آ نہیں سکتے, لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنتیں وہ ایسی ہے جو قیامت تک باقی رہیں گی. لہٰذا جو برکتیں آپ کی ذات میں ہیں وہی برکتیں آپ کی سیرت اور سنت کے اندر ہیں. لہٰذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو حلیمہ کے لیے خاص تھی, لیکن آپ کی سیرت اور آپ کی سنتیں ساری امت کے لیے عام ہیں. لہٰذا قیامت تک جو بندہ اپنے گھر میں محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی صورت اور آپ کی سنتوں کو لائیں گا, اس کے گھر میں ایسی برکتیں آئیں گی جیسے دائی حلیمہ کے گھر میں آئی تھی.
اور آج امت نبی کی سیرت اپنانے کو تیار نہیں، نبی کا چہرہ اپنانے کو تیار نہیں، اور برکت تلاش کرتی ہے دوسرے وظیفوں میں، برکت تلاش کرتی ہے دوسری چیزوں کے اندر۔ یاد رکھنا، جب تک نبی کی سیرت اور سنت گھروں میں نہیں آئیں گی تب تک روزی کا مسئلہ اور دوسرے کوئی مسئلے حل ہونے والے ہیں نہیں۔ بدعت اور خرافات کر اور جلوسوں میں ناچ گانے کر نبی کا عاشق کوئی نہیں بنتا۔ نبی کا حقیقی عاشق وہی ہے جو نبی کی سنتوں کو اپنائے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائیں گی مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گا جو میرا انکار کر لے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے وہ میرے امتی جنت میں جانے والا ہے، اور جو میری سنتوں کے پر عمل نہ کرے وہ انکار کرنے والا وہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی بات کی زندگی کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، آپ کی سیرت بیان کی جائیں گی۔ جب تک آپ کی مکمل سیرت نہیں ہوتی جمعہ کے اندر یہی عنوان چلتا رہے گا۔ سب سے درخواست ہے کہ دیکھو جو مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا وہاں لوگ شکایت کرتے کہ بھئی مولانا بیان نہیں کر رہے، جو مسجدوں میں بیان ہوتا تو لوگ آنے کو تیار نہیں، یعنی نہ پیدل چلنے دیتے نہ گھوڑے پہ چلنے دیتے۔ یہ معاملہ امت کا ہو گیا، اس لیے قدر کرو۔ جمعہ کے اندر جو بیانات علم سیکھنے کا دوسرے ذریعہ ہے نہیں، مسجد ہی ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ پہلے آؤ۔ بہت سارے لوگ وقت کی شکایت کرتے ہیں، وقت اگر جمعہ کے دن 1-1.5 گھنٹہ اگر ہم فارغ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کام کے ہم؟ بینک کے اندر نمبر لگانے کو تیار ہے، چائے کی دکان پہ نمبر لگانے کو تیار ہے، لیکن مسجد میں نمبر وقت دینے کو ہم تیار ہے نہیں۔ تو یہ بے حسی کو ختم کرو، کم سے کم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اس کو سننے کے لیے آ جاؤ۔ اگلے جمعہ کے اندر دائی حلیمہ کے گھر کے دوسرے واقعات بیان کیے جائیں گے جو برکتوں کے ظاہر ہوئے، انشاءاللہ اس کے آگے کی سیرت بیان کی جائیں گی۔